بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ آپ کا نام و نسب اور پیدائش اور آپ کس سے مشابہت رکھتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کیوں چھوڑی، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور آپ کو زہر کس نے دیا تھا۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہم اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، سید السادات، صاحب کرامات، امام شریعت و طریقت، عکس جمال مصطفیٰ، نور چشم شیر خدا و جگر گوشہ خاتون جنت، خاتم خلافت راشدہ، جنت کے جوانوں کے سردار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ کا نام اور اسم گرامی حسن ہے، آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: ابو محمد حسن بن علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جگر گوشہ رسول ہیں، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے نانا جان سرور کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی فضیلت کا جواب نہیں۔ پیارے دوستو، آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری شب منگل بامقام مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں حسن کی پیدائش کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ جس طرح عورتوں کو پیدائش بچہ کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ آیا۔ میں نے یہ تعجب آمیز بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ اس نجاست کی آلودگی سے پاک ہے، وہ حیض و نفاس سے بالکل منزہ ہے۔ ایک روایات میں آیا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت ابن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام 6 مہینے کے حمل سے پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے شریعت نے حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ قرار دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسما بنت امیس نے آپ کو حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت کی خبر سنائی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی کے عالم میں اٹھے اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت اسما سے فرمایا، اسما، میرے فرزند کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسما نے شہزادہ بطول کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا اور آپ کی آغوش رحمت میں دے دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کے جسم پر زرد رنگ کا کپڑا دیکھا تو فوراً اس کپڑے کو علیحدہ کر دیا اور حضرت اسما سے فرمایا، میرے شہزادے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا کرو۔ چنانچہ حضرت اسما فوراً سفید کپڑا لے آئیں اور شہزادے کو اس کپڑے میں لپیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، اے علی، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے پہلے اس فرزند کا نام رکھ لوں، تاہم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ان کا نام حرب رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس فرزند کا نام تجویز کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم میں سبقت نہیں رکھتے۔ یکا یک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ سلام کے بعد اس فرزند کی ولادت پر آپ کو مبارک پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ علی کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل تھا، لہٰذا اس فرزند کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند شبر کے نام پر رکھو، جس کے معنی حسن کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا بندی اپنے فرزند کا نام حسن رکھا اور پیدائش کے 7ویں دن
سیاہ دبوں والے سفید رنگ کے 2 مینڈے ذبح کیے اور حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا۔ اس کے بعد شہزادے کے سر کے بال اتروا کر ان کے ہم وزن چاندی خیرات کر دی۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت حسین سینہ شریف سے نیچے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی کوئی شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ تھا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت و پیار سے پیش آتے تھے۔ یہ سعادت بہت کم خوش نصیبوں کے حصے میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ناز و نم سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش رحمت میں لیتے تو کبھی کندھوں پر سوار فرما لیتے، ان کی انہی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے۔ روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی آپ سے بے حد مانوس تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو آپ اسی وقت سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک خود امام حسن پیٹھ سے اتر نہ جاتے۔ غرض کے نانا جان نے انتہائی پیار و محبت اور شفقت سے ان کی پرورش فرمائی، اور آپ نے کبھی ان کو جھڑک تک نہ دی، بلکہ ہمیشہ ان کی بچپن کی شوخیوں کو دیکھ کر ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی امام حسن کی عمر 7 سال 6 مہینے اور امام حسین کی عمر 6 سال یا تقریباً 7 سال کی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات کا دور شروع ہوا۔ ان آخری لمحات میں حضرت حسنین کریمین کے معصوم دلوں پر غم و عالم کا جو طوفان برپا ہوا، اس کا بیان ہمارے گمان کی طاقت سے باہر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ایام میں اپنے محبوب فرزندوں کا حد درجہ خیال فرمایا۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، انہیں اپنی میراث کریم سے کچھ عطا فرمائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن کے لیے تو میری ہیبت اور میری سرداری ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور میرا کرم۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ حسن کے لیے اپنا حلم اور ہیبت عطا فرمایا، اور حسین کے لیے محبت اور رضا کی نعمت دی۔ پیارے دوستو، مارکہ جمل اور صفین جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئے، ان دونوں مارکوں میں بھی حضرت حسنین کریمین نے شرکت فرمائی اور آخر تک اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے، اور جب بھی کوئی اہم کام ہوا یہ دونوں شہزادے برابر انجام دیتے رہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کے بعد خلافت کی ذمہ داری آپ ہی کو سونپی گئی۔ پہلے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ 40,000 اہلیان کوفہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ دہندہ تسلیم کر کے مندرجہ ذیل طریقوں کے ساتھ خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ فی الوقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مرسلین ہوں گے۔ مدینہ، عراق اور حجاز کے باشندوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بلکہ صرف وہی ٹیکس وصول کیا جائے گا جو حضرت علی کے زمانے سے لیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسن کے ذمہ جو قرض ہے، اس کی تمام ادائیگی امیر معاویہ کریں گے۔ ان تمام شرطوں کو جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا اور آپس میں صلح ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صلح کے بعد تخت خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت سے دستبردار ہونا آپ کے بعض احباب کو سخت ناگوار ہوا،
تو انہوں نے طرح طرح کی گستاخیاں کی، یہاں تک کہ بعض نے آپ کو آر المسلمین کہہ کر پکارا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ آر نار سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ کو یہ کہہ کے پکارا کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کروانے والے، السلام علیکم۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کروانے والا نہیں ہوں، البتہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ملک کے لیے جدال و قتال کرواؤں۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ حاکم نے حضرت جبیر بن نفیر کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے امام حسن سے ایک روز عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر خلافت کے خواستگار ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے، یعنی ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر مرنے جینے کی بیعت کی تھی، اس زمانے میں جس سے چاہتا ان کو لڑوا دیتا، جس سے چاہتا صلح کروا دیتا، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے خلافت سے دستبرداری دے دی اور امت محمدی کے خون کو مفت بہنے نہیں دیا۔ پس جس خلافت سے محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے دستبردار ہو گیا، اب میں اس کو بشندگان حجاز کی خوشنودی کے لیے دوبارہ حاصل نہیں کروں گا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اپنے نانا جان کے جوار اقدس میں آخر تک مقیم رہے۔ آپ شروع ہی سے بہت سخی تھے اور خلافت سے دستبرداری کے بعد بھی آپ کی ثقافت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ ہر سال 1 لاکھ روپیہ خیرات کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کی جانب سے جو کچھ وظائف آپ کو ملتے تھے، ان میں سے بھی اکثر آپ خیرات کر دیتے تھے۔ حضرت بہقی اور ابن اساکر نے حشام کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت تنگ دست ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال ان کو 1 لاکھ درہم بطور وظیفہ دیا کرتے تھے، وہ انہوں نے روک دیا تو آپ کو بہت تنگی پیش آئی۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی یاد دہانی کے لیے اپنی حالت پر مبنی ایک رکا لکھنا چاہا، قلم دوات طلب کیا، لیکن پھر کچھ سمجھ کر اپنے آپ کو روک لیا۔ اسی روز آپ نے اپنے نانا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند، کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ نانا جان خیریت ہے، لیکن تنگ دستی آ گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قلم دوات اسی غرض سے منگوائی تھی کہ اپنی تنگ دستی کے لیے ایک مخلوق کے پاس کچھ لکھو؟ آپ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا پڑھتے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہ گزر پایا کہ معاویہ نے مجھے 5 لاکھ درہم بھیج دیے، جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو اپنے یاد کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں فرماتا اور اپنے مانگنے والوں کو بھی محروم و نا امید نہیں فرماتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ حسن کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھا ہوں، اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے امیدوار ہونے اور مخلوق سے التجا کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس دعا کا اسکرین شاٹ ہم ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ابن سعد نے حضرت علی بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو بہت طلاق دیا کرتے تھے، اور جو عورت آپ کے نکاح میں ایک بار آ جاتی وہ آپ سے جدائی ہرگز نہیں چاہتی تھی، آپ پر فریفتہ ہو جاتی تھی۔ اس طرح آپ نے 90 شادیاں کی۔ جعفر بن محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کرتے اور طلاق دے دیا کرتے تھے۔ آپ کی اس روش سے ہمیں خوف پیدا ہو گیا کہ اب قبائل میں دشمنی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ ابن سعد نے جعفر بن محمد کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے والد کی زبانی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیا کہ کوفہ والو، حسن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی مت کرو، وہ طلاق دینے کے عادی ہیں۔ یہ سن کر ہمدانی نے کہا، خدا کی قسم،
ہم ان سے اپنی بیٹیاں ضرور بیائیں گے جس کو وہ پسند فرمائیں گے، اور جو ناپسند ہو ان کو طلاق دے دیں۔ لوگوں کی اس محبت اور حضرت امام حسن سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نواسہ رسول تھے، اس لیے لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے تھے اور اپنی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دے دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ابن سعد نے حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی حیات کے چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز حیات رہے اور پھر زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ زہر کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو شہد میں زہر ملا کر دیا گیا۔ آپ درد مندوں کی در شفا اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اپنے جسم انور کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے ساتھ ملایا تو آپ کو شفا حاصل ہو گئی اور آپ صحت یاب ہو کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئی۔ ابھی آپ نے 7 کھجوریں ہی کھائی تھی کہ آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ آپ نے فوراً کھجوروں سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور شدت تکلیف سے رات بھر تڑپتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی تو اس بار بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے نانا جان کے طفیل زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تیسری بات، رات کے اندھیرے میں ہیرے کی کنی کے ساتھ زہر ملا کر آپ کی سراہی میں ڈال دی گئی۔ اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اٹھے اور اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کو بلایا اور فرمایا، بہن، ابھی میں نے جد امجد سرکار مدینہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ ان کی خدمت میں ابا جان اور امی جان بھی حاضر تھے، لہذا پانی لاؤ تاکہ وضو کروں۔ حضرت زینب پانی لینے گئی اور آپ نے اسی سراہی میں سے پانی نوش فرمایا۔ بس پانی پیتے ہی ایک سرد آہ بری اور فرمایا، یہ کیسا پانی ہے کہ میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ پھر بہن نے فرمایا کہ جلدی جاؤ اور بھائی حسین کو بلا کر لاؤ۔ آپ نے فوراً بھائی کو بلوایا۔ آپ بھائی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور بغل گیر ہو کر خوب ملے اور فرمایا، بھائی جان، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ کسی نے یزید اور امیر معاویہ کے بارے میں لکھا ہے، لیکن یہ محض قیاس ہے جس کو صحیح ماننے کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ ناپاک حرکت کس نے کی ہے، لیکن اس معاملے میں صاحب زہر جن کو زہر دیا گیا ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ جس نے زہر دیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے بار بار اصرار کیا کہ بھائی جان بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے، مگر اس صبر و تحمل کے تاجدار نے نام نہیں بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جس کو اس فعل کا مرتکب سمجھتا ہوں اگر واقعی وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دینے والا ہے، اور اگر وہ مرتکب نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے قصور مارا جائے۔ میرے دوستو، صاحب تاریخ خلفاء تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن 49 ہجری میں ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے، اور یہی آپ کے انتقال کا سبب بنا۔ اس وقت آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تھے۔ حضرت امام حسن کی گھبراہٹ اور بے قراری میں اضافہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی، یہ گھبراہٹ کیسی؟ آپ تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنی جد کریم حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کریں گے، اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملیں گے، اور اپنے ماموں حضرت قاسم و حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں آپ سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا، اور میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا،
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دیں، چنانچہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی، لیکن میری وفات کے بعد تم پھر دوبارہ وہاں دفن کرنے کی اجازت حاصل کر لینا، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ بنو امیہ ایسا کرنے نہ دیں گے۔ اگر وہ لوگ مزہم ہوئے تو تم زیادہ اصرار مت کرنا۔ چنانچہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا 49 ہجری 5ویں ربیع الاول کو 45 سال 6 ماہ اور چند روز کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کی وصیت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اجازت ہے، مگر مروان جو اس وقت حاکم مدینہ تھا اس نے منع کر دیا، جس پر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار سنبھال لیے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت یاد کروا کر واپس کیا، اور یہ فرزند جگر گوشہ بطول اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سعد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔